السلام علیکم ناظرین، کوئی ملک 50 سال تک حالت جنگ میں رہے اور اس جنگ کے دوران اس کی حالت یہ ہو جائے کہ جہاں تک نظر دوڑائی جائے صرف تباہی ہی تباہی دیکھنے کو ملے، لیکن اس کے باوجود وہ ملک اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کھڑا ہو اور ایسے تعمیراتی کام کرنا شروع کر دے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کے گزشتہ حالات ساری دنیا کے سامنے تھے، لیکن آج وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہے۔ یہ ملک کوئی اور ملک نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر رہا، لیکن آج افغانستان ترقی کی وہ منازل طے کرنے جا رہا ہے کہ جس نے تمام دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ یہ کوئی 5 سالہ یا 10 سالہ میگا پروجیکٹس نہیں بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ سن 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے جانے والی افغانستان کی ایک جھلک دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالبان کے بارے میں تمام عالم کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان جو کہ ساری دنیا کی نظروں میں دہشت گرد تھے، وہ امریکی فوجیوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ ایک طرف تو یہ ملک مکمل طور پر جنگ کی تباہ کاریوں سے تباہ ہو چکا ہے، تو دوسری طرف 50 سالوں تک حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے اس کی معیشت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے نہ تو زر مبادلہ کوئی ذخائر ہیں اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ سارے عالم کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ناظرین، اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے۔ افغانستان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذرات کو تلاش کرنے اور اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذرات تھے جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا۔ لیکن ناظرین، افغان طالبان نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر سے امریکی فوج کو دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈائل، سونا، تیل اور دوسری معدنیات کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کے آفیسرز کے گھروں میں منتقل کر دیے تھے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو وہ کاغذات فوری طور پر آفیسز میں منتقل کر دیے گئے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوراً ان جگہوں کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں یہ کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو ساری دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک پوری دنیا میں اکانومی کا ٹائیگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا اور افغان طالبان اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی پیشکش کو قبول کیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں ان ذخائر کو مناسب طریقے سے نکالنے کی پیشکش کو قبول کیا۔ چائنا نے کروڈائل، لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے برابر آ کھڑا ہوا اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، افغان حکومت نے بڑی عقل مندی اور تیز رفتاری سے ان خزانوں کو حاصل کیا، بلکہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے چائنا ہی کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ یا
جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، جس نے افغانستان کے ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا تھا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی بہت کم ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ افغانستان میں 2 جدید شہروں کی انتہائی جدید اور تیز رفتار ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تیاری کا کام جاری ہے، جو کہ افغانستان کے شہروں کو دبئی اور قطر میں بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان کے یہ جنگ سے تباہ حال شہر 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید اور خوبصورت شہروں کے طور پر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جو کہ ایک طرف تو افغانستان کو جدید طرز پر قائم عمارات رکھنے والا ملک بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے، اور دوسری طرف وہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کی تعمیرات میں استعمال ہونے والی تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور بڑی ذہانت اور عقل مندی سے اپنے ملک میں موجود مشینری کو جدید طرز کی عمارات کو بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو کہ پورے جنوبی ایشیا کی تقدیر کو بدلنے جا رہا ہے، کوش ٹیپا کنال کے نام سے 1 سال تک مکمل ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز رکھنے والا ملک بن جائے گا، تو دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتیلے اور بنجر ملک کو ایک زرخیز اور زرعی ملک میں بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ تمام بڑے ممالک غذائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی اکانومی میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے بھی کام میں لانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہمیں TAPI پائپ لائن کے منصوبے کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کافی وقت پہلے بنا لیا گیا تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ جنگ میں رہنے کی وجہ سے التوا میں رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس پر انتہائی تیز رفتاری سے کام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو کہ افغانستان، پھر پاکستان اور پھر انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں میں پہنچائی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہونے کو ہے، جو کہ ترکمانستان کی گیس کے ذخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبے میں خود کفیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس پر بھی کام کیا جا سکے گا۔ سن 2025 تک مکمل ہونے والے یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ چند سالوں میں ہی ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر چمکا دیں گے۔ 1994 میں آنے والی طالبان حکومت کے برعکس انہوں نے اپنی تعلیمی پالیسیوں میں بھی کافی حد تک نرمی کر دی ہے۔ اب نئے کالجز اور یونیورسٹیوں کے قیام کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ تعلیمی یونیورسٹیاں اور کالجز ایسی درسگاہیں ہوں گی جو کہ دینی و اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ماہر افراد تیار کریں گی، تاکہ مستقبل میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کسی کے مرہون منت نہ رہیں۔ بہت سی جدید صنعتوں کے قیام کے لیے بھی افغانستان میں بڑے پیمانے پر فیکٹریاں لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تاکہ تمام مصنوعات اپنے ہی ملک میں تیار کی جا سکیں۔ جب افغانستان معاشی لحاظ سے مضبوط اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اسٹرانگ ہو جائے گا، تو امن و امان کی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔